سب سے پہلے ہم سب کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جھنڈیوں سے سجانا اور یہ ہنسی اور مذاق والا ایک پروگراموں کو جو ہے منانا اور ہنسنا، تھالیوں کو مارنا اور کچھ وقت جو ہے گزار کے پھر جو ہے اس کو بلا دینا، پھر اپنے اپنے گھروں کو جانا، وہی ٹی ٹی ٹاٹا، وہی ہنسی اور مذاق میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ ہماری بالخصوص ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کا یہ شیوا اور یہ کام نہیں ہے۔ جہاں کہیں ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں ایک اجتماعیت کے ساتھ، کسی فکر، کسی ایک سوچ کے ساتھ اور ایک پروگرام کے ساتھ، تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہنا چاہیے، یہ ہم سب کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس غرض، کس مقصد کے تحت ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ آج یوم آزادی منانے کا مقصد کیا ہے، یہ ملک کس طریقے سے آزاد ہوا اور یہ ملک کی تاریخ کیا ہے، اور اس ملک کے لیے آزاد ہونا کس کو کہتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے نا ہمارے مسلمان بالخصوص علماء دین اس ملک کی آزادی میں جو حصہ لیے ہیں، کس طرح سے حصہ لیے، کیسے شہید ہوئے، کن جو ہے مشکلوں کا اور مسائل کا جو سامنا کیے ہیں، اس سبھی تاریخ سے ہم کو واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص ہمارے ملک کی آزادی میں ابنائے وطن کے جو قربانیاں ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ الحمدللہ ہم سینہ چوڑا کر کے اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون اس ملک کی آزادی کے لیے بہا ہے، اس ملک کی بقا کے لیے بہا ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگ تبھی سمجھ سکیں گے جبکہ ہم لوگ ہندوستان کی تاریخ سے صحیح انداز میں واقف ہوں گے۔ آج دن بدن ہمارے ابنائے وطن دیگر مذاہب کے لوگ کوشش کر کے ملک کی آزادی کے جو تاریخ ہے اس کو توڑ موڑ کے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہماری بدبختی اور ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ایسی بے ہوش اور مدہوشی کی نیند سو رہا ہے، آج بھی ملک کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، نہ ہی واقف ہونا چاہتا، نہ ہی ہماری نئی نسل اس چیز کو سیکھنا چاہتی ہے، نہ تاریخ کو پڑھنا چاہتی ہے، نہ اپنے بڑوں سے اس کو دو زانوں طے کر کے اپنے اساتذہ سے کچھ سیکھ کے تاریخ کی جو واقعات ہیں ان سبھی چیزوں کو سیکھ کے ہمارے بھائیوں کے پاس پیغام کو پہنچا کے یہ ہندوستان کی تاریخ کا ہر وہ دن کا واقعہ، ہر ایک شہید کا واقعہ ہر گھر گھر میں گونجنا چاہیے، اور ہم کو فخر سے ہم ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں ہمارے علماء، ہمارے جو ہے نا دانشوران نے جو قربانیاں دی ہے، اس سبھی چیزوں کو ہر گھر میں ہم لوگوں کو واقف ہونا ضروری ہے۔ مگر یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے، ہم لوگ جو ہے ہر بچے کو پوچھئے موجودہ وقت میں بہت زیادہ ہنسانے والا کون ہے، بچوں کو نام معلوم ہے، بہت زیادہ فلم اسٹارز کے نامہ پوچھو معلوم ہے، نئے ہیروئنوں کے نامہ کیا ہے معلوم ہے، ہیروؤں کے نام کیا ہے معلوم، سیریلوں کے جو ہے پروگراموں کے نامہ کیا ہے معلوم، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار اور دیگر صحابہ و صحابیات کی تاریخ سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں، یہ تو ایمانی بنیادی چیز ہے، اس سے بھی واقف نہیں ہے، تو یہ ہندوستان کی تاریخ سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ نہ ہم لوگ نہ گلا کٹائے، نہ انگلی کٹائے، نہ کوئی خون کا خطرہ بہائے، مفت میں یہ دین ملا، یہ ملک کی آزادی ملی، اس لیے ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ اسکول میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے اساتذہ، اپنے استاذ، اپنے ٹیچرز، اپنے جو ہے یہ روحانی جو ماں باپ ہوتے ہیں، ایک آدھ چھڑی اگر کوئی مار بھی دیے، اگر ایک آدھ چھڑی اگر کہیں لگ بھی گا، تو محرم میں جو 10 محرم میں ماتم اتنا جو ہے نا زور سے اور اتنے زیادہ جو ہے نا دلچسپی سے نہیں منا رہے ہیں جتنا کہ بچوں کے سرپرست اپنے بچوں کے 2-3 چھڑی مارنے پہ جو ہے نا ماتم منا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین مفت میں ملنے کی وجہ سے اس دین کے لیے جو قربانی دیے ہیں، جس اللہ کے کلام کو آپ مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر آپ کا ہمارا ایمان ہے، وہ چیز کی بنیاد ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ میں بہت ہی، اللہ مجھے معاف کرے اور مجھ سے بھی زیادہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمارے اساتذہ اکرام یہاں موجود ہیں، میں تکلف کے ساتھ نہیں بلکہ بہت ہی جو ہے نا مطلب یہ افسوس کے ساتھ یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک رسمن مسلمان ہو کے رہ گئے ہیں، اور رسمن جو ہے نا اس دیش بھکتی اور حب الوطنی کی جو ہے نا مطلب نعرے ہم لگا رہے ہیں، ہمارے اندر نہ ہی مذہب اسلام سے ہماری کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی لگاؤ ہے، اور نہ ہی ملک سے کسی وفاداری کے اندر جو ہے نا ہم لوگ
کوئی جو ہے نا اس میں کوئی اثر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ہر اعتبار سے ہم لوگ ناکام اور بڑے نکمے ہو چکے ہیں۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے، اگر ہندوستان میں اور دنیا میں اگر مسلمان اگر اپنی تاریخ کو اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تو قرآن کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے ساتھ، اور صحابہ کے قربانیوں کے ساتھ، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قربانیوں کو ہم کو اپنے دلوں میں جو ہے نا یاد رکھنا ضروری ہے، اور ہمارے زندگی میں عملی جامہ اگر پہنانے کا وقت آ گیا اس دیش ملک کے لیے نہیں، ہمارے دین کی بچاؤ کے لیے، ہمارے اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اگر ہم کو جانوں کی بھی قربانی دینا پڑا تو ہم دینے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ موجودہ دور کا ہمارا جو امت کا جو مزاج ہے یہ بہت کوسوں دور ہیں، کوئی بھی مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ یہ فاقہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی قسم کے مجاہدے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارے اندر جو ہے ملک کی وفاداری، ملک سے محبت، قرآن سے محبت، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہمارے دلوں میں محبت آئے گی، یہ بہت ہی لمحے فکر ہے۔ ہم سب کو جو ہے غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چپ جو ہے چاپلوسی کے جملے بول لیے، ہم آقا سے محبت کرتے اور جو نا اولیاء سے محبت کرتے، اولیاء کی تاریخ کو اٹھا کے ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو ہم اپنے اساتذہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہت بنیادی بات ہے، آپ اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کریں گے اور اپنے درسگاہوں کا جو نا ادب آپ لوگ جو نا اپنے اندر آداب اگر پیدا نہیں کریں گے، اپنے اسکول کی عمارت کا، یہاں کے در و دیوار کا، اور اپنے اندر جو ہے نا ڈسپلن پیدا نہیں کریں گے تو ہم انقلاب نہ اپنے زندگی میں لا سکتے ہیں، نہ ہماری جو ہے نا گھروں میں انقلاب لا سکتے، نہ ہی ہمارے ملک میں لا سکتے، نہ ہماری قوم کا نام روشن کر سکتے، نہ ہمارے خاندان کا، نہ ہماری ریاست کا، ہمارے صوبے کا نام روشن کر سکتے۔ یہ سبھی چیزوں کے لیے ہم کو ہر قربانی دینے کے لیے، آگے آنے کے لیے اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے، بہت ہی ندامت کے ساتھ۔ اساتذہ کی جھڑکیوں کو بھی سننا پڑے تو سننا چاہیے، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر اخلاق آئے، تمیز اور تہذیب آئے، اور جو صحیح تعلیم آپ کے اندر جو ہے نا مطلب ہے کہ اترے، اور قرآن کی جو بات ہے وہ آپ کے اندر آئے، اور صحیح قرآن کا پیغام آپ تک پہنچے۔ جب تک آپ اپنے قربانیاں دیں گے نہیں، اپنے اساتذہ کے مار کھائیں گے نہیں، اور جو ہے نا بہت ہی اصول اور جو زندگی میں اپنے جو طور طریقے صحیح سیکھیں گے نہیں، یہ چیزیں آنا بہت مشکل ہے۔ آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے یہ چیزوں کو سمجھیے کہ جو قرآن آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جو عصری علوم جو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا ایک پروگرام بنائیے، اپنے ذہنوں میں ایک خاکہ بنائیے کہ ہم لوگ دین سیکھیں گے، ہمارے گھروں کے اندر دین داخل کرنے کے لیے، ہماری قوم اور ملت کی خدمت کرنے کے لیے، اور عصری علوم حاصل کریں گے، حلال روزی کے ذریعے سے، ٹیکنیکی ذریعے سے ہم لوگ جو ہے نا روزی روٹی کمائیں گے، اپنے اہل و عیال کی اور اپنے سماج کی اور اپنے ملک کی خدمت کریں گے، اور عزت کی زندگی جئیں گے، قوم کا، ملت اسلامیہ کا، ہمارے دین کا نام اونچا کریں گے۔ اور جس طرح سے 75 سال پہلے جو لوگ قربانی دیے ہیں، 75 سال کے بعد ہم لوگ ان کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں، وہ قربانی دیے تبھی تو ہم لوگ ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم بغیر قربانی دیے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی روشن ہو، ہمارا دین بھی زندہ رہے، ہمارا نام بھی زندہ رہے، یہ ناممکن ہے۔ میرے پیارے بچوں، ایک ایک لمحہ آپ لوگوں کا ایک منٹ جو ہے قیمتی ہے، وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے بڑوں کی بات مانتے ہوئے، اپنے والدین کی خوب اطاعت گزاری کے ساتھ، اساتذہ کی فرمانبرداری کے ساتھ، اپنی جو ہے نا درسگاہوں کی خوب جو ہے نا مطلب حفاظت کرتے ہوئے خوب اپنے لمحات کو قیمتی بنائیے، خوب محنت کریے، اور اپنے جو ہے نا زندگیوں میں خوشیاں لائیے، اپنا دین اور اپنا ایمان بچائیے، اپنے ملک کی تعمیر میں، اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کریے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے آپ لوگوں کا نام لے کے اور اپنے آپ میں ایک فخر محسوس کرے کہ جو ہے ملت اسلامیہ کے یہ غیور مسلمان بھی جو ہے اس ملک کی بقا اور اس ملک کی تعمیر میں اپنا اہم کردار ادا کیے ہیں، جس سے ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ ماضی کے لوگوں کو ہم لوگ یاد کر کے آج اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں بھی ہمیں اور آپ کو یاد کر کے اسی طرح سے فخر محسوس کرنا چاہیے، اور زندگی کے آخری سانس تک ہماری کمی اور ہماری جو ہے نا دوری کو ہر لمحہ جو ہے نا ہماری یاد کے ساتھ محسوس کرنا چاہیے کہ اور ہماری مغفرت کا
اس عمل کو اللہ نے ہم سب کے لیے مغفرت کا سامان بنائے اور خوب ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اپنے اندر اخلاق پیدا کریے اور خوب اصول سیکھیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں ادب پیدا کرو، اساتذہ کا احترام کرنا سیکھو، اور دو زانو ہو کے اس دین سیکھنے کے لیے بچوں قربانی دینے کا مزاج پیدا کرو۔ تو اسی طریقے سے آپ جو ہے نا اپنے اسباق کو جو ہے یاد کریں اور صحیح ہوم ورک کریں، صحیح کلاس ورک کریں، صحیح محنت کے ساتھ مدرسے کو آئیں اور صاف ستھرا لباس پہن کر مدرسے کا جو اصول ہیں اس پہ عمل کریں اور صحیح تعلیم حاصل کریں۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی تکلیف نہ دیں، اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیں اور اپنے اساتذہ کا بھی احترام کریں، والدین کی خوب خدمت کریں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ، اور بہت ہی جدوجہد کے ساتھ آپ حضرات کو پڑھا کے قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی محنتوں کو بھی کامیاب اور جو ہے نا بامراد بنائیں۔ انہی بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام